بتائیے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں کوئی تو ایسا وقت آئے گا, 4-5 مہینے تو اس حکومت کو ہو گئے ہیں, کل 60 مہینے کے لیے حکومت آئی ہے, تو کوئی تو ایسا وقت ہوگا جب یہ ذمہ داری اپنی اٹھانا شروع کر دیں گے. ابھی تک یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب پچھلی حکومت کا کام تھا, ابھی تو ہم حکمران نہیں ہیں اس وقت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہباز شریف کو پکڑ لیا کیونکہ وہ کسی زمانے میں حکمران تھا, لیکن ہم نے اپنے ڈیفنس منسٹر کو نہیں پکڑا, وہ ابھی حکمران ہے. یعنی عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے وزیر سے استعفیٰ لے لیا لیکن اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی, اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, وہ پارٹی کا ابھی بھی راہبر ہے, ابھی بھی وہ چند مہینے پہلے تک وزیر تھا, اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ماسٹر جو مر گیا, اس کو مرے ہوئے کو اس کی ڈگنیٹی پامال کرتے ہوئے ہتھ کڑیاں لگا کے دکھانے کی ضرورت بھی تھی. پھر آپ کے ایک وزیر نے کہا ہم نے خود دکھائی ہے یہ تصویر. یعنی سوچیں انسانی ڈگنیٹی کے مرنے کے بعد اس کی لاش دکھا رہے ہیں, اور ایک وزیر نے کہا ہم نے خود دکھائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور کیا کیا تھا اس ماسٹر نے یار؟ ایک استاد ہے, اس سے پہلے آپ نے 80 سالہ استادوں کو جو چلنے سے قاصر تھے ہتھ کڑیاں لگا دیں, تو ان میں سے بھی 2-4 کو لگا دیتے تاکہ چلیں. یہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑ لینا چاہیے, آپ پکڑ لیجئے, ضرور پکڑ لیجئے, پکڑ لیا. لیکن ڈاکٹر صاحب سوئی یہیں پہ اٹکتی ہے کہ ان کو بھی پکڑ کے ہتھ کڑی لگے. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں ہے ایشو کہ آپ کے لوگ کیوں پکڑے گئے ہیں, آپ کو صرف ایک ایشو ہے کہ آپ کے پکڑے گئے ہیں تو ان کے بھی 4 پکڑے گئے. دس از دی اونلی ایشو. آپ اس کو ذرا سیاسی ملک صاحب تناظر میں دیکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ نیب زدہ بھی رہے ہیں اور نیب زادے بھی رہے ہیں. اگر پاکستان کی تاریخ اتنی زیادہ ڈائسی نہ ہو, اگر اتنی زیادہ پیچی نہ ہو, تو شاید یہ آج گفتگو نہ ہو. لیکن ہمیں ہر دور میں نظر آیا, ہمارے ادوار میں بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری احتساب کی جو تاریخ ہے اس کے اندر احتساب کے بھی دن ہیں, اس کے اندر وکٹمائزیشن کے بھی دن ہیں, اس دن دھکم پیل کے بھی دن ہیں. ہماری اتنی پیچی تاریخ ہے کہ جب آپ لاپ سائیڈڈ اور ایک ہی طرف چیزیں کرتے ہیں تو ہر ایک کو گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ انصاف یا احتساب نہیں ہو رہا, یہ انتقام ہو رہا ہے. اور یہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس امپریشن کو وہ دور کرے. اس وقت حکمران آپ ہیں, اس وجہ سے آپ کہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا تو ہم مانتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت تو آپ حکمران ہیں. کھوڑو صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے کہ جی اگلے شخص کو جواب دینے کا موقع دیا جائے. 28 دسمبر کو گویا بلایا گیا ہے ان کے وکلاء کو زرداری صاحب کے کہ آ کے آپ جواب دیں. اس سے پہلے بھی جی آئی ٹی ان کو مختلف مقامات پہ طلب کر چکی ہے اور میرا خیال ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں. آپ کو پتہ پاپولر پرسیپشن یہ ہے کہ 27 دسمبر جو محترمہ کی برسی کا دن ہے, یہ گزر جائے تو زرداری صاحب کی گرفتاری ہونی ہے. یہ پاپولر پرسیپشن ہے فار لاسٹ مینی ویکس. مجھے پرسیپشن اور سیکوینس ابھی اس کے مطابق ہی چل رہی ہے. دیکھیں ہم کسی ان ریلیٹڈ انسیڈنٹ کو جوڑ کے کسی دوسرے انسیڈنٹ سے ایک بہت بڑا میگا اسکیم چھپانے کی کوشش نہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, انسسٹ کر رہے ہیں کہ میگا اسکیم ہے, منی لانڈرنگ ہے. آپ نے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اگر پڑھی ہے اور کسی بھی ریزنیبل پرسن نے اگر یہ رپورٹ پڑھی ہے اور وہ محب وطن ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے جو اس کے اندر لکھا گیا ہے. یہ بائی ایوری ڈیفینیشن یہ میگا اسکیم ہے, دنیا کا شاید سب سے بڑا اسکیم ہے. اگر محب وطن کا, تو جن لوگوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ محب وطن نہیں ہے؟ یہ تو بیچارے اسپوکس پرسنز ہیں نا, یہ تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں. البتہ میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے اس لیکن ان کی محب وطن کو محب وطن کو کوسچن نہ کریں, وہ مناسب نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میری ٹھہر جائیں ذرا بات. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس جے آئی ٹی کے اندر جن کے نام آئے ہیں. وہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ندیم ملک صاحب کہ وہ محب وطن ہیں؟ جنہوں نے کرائم کیا پاکستان, اگر یہ کرائم ثابت ہو جاتا ہے وہ محب وطن جب کورٹ آف لاء میں ڈاکومنٹس دیں گے پھر وہ تو ظاہر ہے پاکستان سے پھر تو وہ محب وطن نہیں ہے نا, پھر تو وہ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے قابل عزت ہیں, یہ تو اسپوکس پرسنز ہیں پارٹیز کے, ان کا تو میرے خیال ہے نام نہیں ہے ان کے اندر رپورٹس کے. لیکن جن لوگوں کا اس جے آئی ٹی کے اندر نام شامل ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو محب وطن کہا جا سکتا. دیکھیے جن لوگوں کا دیگر رپورٹس کے اندر نام شامل ہے ان کو تو آپ محب وطن کہتے ہیں, ان کو تو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں. آپ نے لوگوں کے نام لیے, آپ نے لوگوں کو سب سے بڑے ڈکیت کہا, آپ نے لوگوں کو جن کو الیکشنز کے ٹکٹ دیے ان کے خلاف اگر آپ کلپس چلائیں تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے. آپ کیا کیا کہتے رہے, تو کیسے وہ ایک دم محب وطن ہو گئے؟ آپ کے پاس کوئی لانڈری تو نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو وہ محب وطن ہو جائیں.